الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ماہ رمضان سے پہلے ہم تقریباً کچھ کم و بیش 2 سال کے لگ بھگ ہو گئے کہ قصص الانبیاء پڑھ رہے تھے. شعبان کا آخری جمعہ تھا جب ماہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے ایک بیان کیا، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں 4 جمعے آئے اور 4 جمعوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان کیا تھا، چونکہ ماہ رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع ابھی ادھورا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی، آئندہ رہے ماہ رمضان میں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اپنا جو سبق رکا ہوا تھا قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، میرا دل ہے کہ اس کو چلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے تو یہ موضوع اپنی بساط تک تکمیل تک پہنچے. اور ارادہ یہ ہے کہ جب قصص الانبیاء کی آخری کڑی پر ہم پہنچیں گے تو اسی کو ہم انشاءاللہ سیرت النبی میں تبدیل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ تو ارادہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر کاوش کو قبول فرمائے. بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کوئی عمل قبول فرما لیا، کوئی بیان قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو، خدا نہ کرے، تو پھر بات تو نہیں بنے. اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ، خاص کر یہ جو جگہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو بھی تجربہ ہو، یا جو بیانات کرتے ہیں ان کو بڑا تجربہ ہے اس چیز کا کہ کبھی کبھی ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ہمیں شاید گلی میں بھی کوئی نہ جانتا ہو، لیکن جب یہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. ہم بیٹھے یہاں ہوتے ہیں لیکن نام یا آواز جو ہے وہ دور دراز پہنچ رہی ہوتی ہے، تو روگی قسم کے لوگ ہیں، ہم ڈر لگتا ہے کہ کہیں ریا یا شہرت اس کے مریض ہو گئے تو پھر تو بیڑا غرق ہو.
بدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. کبھی کبھی بیانات، بہرحال خیر ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے. اور ہم وہاں پہنچے تھے جب قوم نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزہ مانگا تھا، ایسا ہی ہے نا. اور یہیں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا اور وہ یعنی پوری قوم حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے شرطیں لگا لگا کر مطالبہ کیا تھا. الا ماشاء اللہ. جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مطالبے کو سنا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے، وہ واقعہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا جب حضرت کا اپنی قوم سے مناظرہ ہوا تھا اور اس موقع پر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی. اور جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر آمین کہا تھا. مجھے جہاں تک یاد ہے وہ ہمارا آخری بیان یہاں پہ رک گیا تھا. جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی اور خدا کے نیک بندوں نے آمین کہی، علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرما لیا. اور ساتھ میں صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام ہم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ لفظ بلفظ پورا کرتے ہیں، مگر اگر وہ مطالبہ سامنے آنے کے بعد انہوں نے یا ان میں سے کسی نے انکار کیا تو اسے پھر ہم چھوڑیں گے نہیں اور نہ ہی مہلت دیں. جب جو مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے تو اس کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان علماء مفسرین نے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، ہزاروں کا لفظ ملتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ لوگ اس موقع پر، کہ جس چٹان کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کے جی یہاں سے اونٹنی آئے، علماء نے لکھا ہے کہ اس چٹان میں ایک عجب سی حالت ظاہر ہونی شروع ہوئی، جیسے کہ اس خاتون کی ہوتی ہے جو امید سے ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے ابتدا میں یہ اسباب پڑھے تھے کہ عادت تو یہ ہے اونٹنی کا جنم یا اونٹ کا جنم اونٹنی سے ہو، لیکن ان کا مطالبہ ہی الگ تھا. یہ تو معجزہ مانگ رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ معجزہ دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ خدا کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی ان قوم والوں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، جب آپس میں انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ان کا کہنا یہ تھا یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو خدا پر جھوٹ بول رہا. اب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی جب دعا قبول ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کہ اس چٹان میں ایک عجب حالت ظاہر ہوئی، جیسے اس خاتون کی ہوتی ہے جو امید سے ہو. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، اس چٹان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو جنم دیا. اور اونٹنی بھی یعنی ایسی نہیں جیسے انہوں نے مانگی تھی،
اس کا رنگ بھی کیا کہنے، اس کا قد بھی کیا کہنے، اس کا حجم بھی کیا کہنا، بلکہ علماء نے فرمایا کہ پیشانی پر اس کا کالا داغ نما رنگ تھا، ایک عجب شے تھی وہ، اور جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا۔ اچھا وہ جب آئی، آپ کو یاد ہوگا ان کا چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی تو ہو لیکن حاملہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو بھی پورا کیا، وہ چٹان سے پیدا بھی ہوئی، رنگ بھی وہی، نقش بھی وہی، اور حاملہ بھی۔ اور جب وہ سارے دیکھ رہے ہیں، جب وہ اس کا جنم ہوا اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد اونٹنی کو وہ درد ہوا جو اس خاتون کو ہوتا ہے جو امید سے ہوتی ہے، تو اونٹنی سے ایک اونٹنی کے بچے کا جنم ہوا۔ اب جب یہ منظر دیکھا تو الفاظ آئے، صاحب قصص الانبیاء فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام تو خیر وہ تو خدا کے نبی تھے، وہ تو خدا کے نبی، خدا کے رسول، انہوں نے جب دیکھا وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ لفظ حضرت صالح علیہ السلام کے ملتے ہیں، اور قرآن نے بھی اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ ہی کہا ہے۔ اب اچھا ایک چیز چلتے چلتے سنتے جائیں، پنڈت دیانند سرسوتی انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے دین اسلام پر۔ اعتراضات تو انہوں نے اپنے دھرم پر بھی کیے تھے، لیکن ستیارتھ پرکاش کے جو آخری باب باندھا نا، تو اس میں پھر انہوں نے اسلام اور حضرت محمد الرسول اللہ اور قرآن پر اعتراضات کیے، تب علماء نے جوابات دیے تھے، ورنہ پہلے تو ان کا گھر کا معاملہ تھا، وہ جانے۔ اب انہوں نے جو پنڈت دیانند سرسوتی نے جو اعتراضات کیے ہیں، ان میں ایک اعتراض اس کا یہ تھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یا قرآن نے بھی اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بدو ہے کیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ جس طرح کوئی بدو اونٹنی رکھتا ہے تو کیا اللہ کو اونٹنی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بس وہ معترض کو تو اعتراض کرنا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، آپ اور ہم ابھی نماز کس طرف پڑھیں گے؟ قبلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اچھا کیا خیال ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو کیا اللہ میاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے تو صحیح، تو پھر بیت اللہ اللہ کا گھر، اور اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھوڑے ہیں، یعنی اس کا یہ معنی تھوڑا کہ اللہ تعالیٰ بس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں بس رہ رہے ہیں، یہ معنی تو کوئی بھی نہیں لیتا۔ بیت اللہ سب کہتے ہیں لیکن یہ معنی کوئی بھی نہیں لیتا۔ یہ بیت اللہ یہ عزت کے لیے ہوتا ہے، یہ شرافت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ اس جگہ کی براہ راست نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہر اونٹنی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام والی اونٹنی بھی اللہ کی قدرت سے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن عام عادت کے مطابق ہوئی تھی؟ بولیں تو صحیح، نہیں، اس لیے کہ اس کا اونٹنی کا جنم بالکل الگ طریقے سے ہوا تھا، اس لیے حضرت صالح نے فرمایا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ۔ وہاں اس کا عام اس طرح تو نہیں ہوئی جیسے باقی اونٹنیوں کی، یہی ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو ناقۃ اللہ کہلائی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اور ذرا اس آیت کو پھر سے سنیں، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ۔ اب اونٹنی کا لفظ آگے، اللہ کی اونٹنی، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا نا، اب اچھا وہ اونٹنی بھی، اس کا قد، اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری بات سنو، قوم سے فرمانے لگے کہ مطالبہ تم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے،
اب جرأت نہیں کرنا انکار کی. لیکن اس کے باوجود علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. 6000 لوگ تو اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالح پر ایمان لے آئے. باقی پھر اکڑ گئے. وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگا بھی خود, اب کہہ دیا جادو. یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ جیسے اکابر نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, ہم مان جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سیرت کا مشہور واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہوئے, مانے پھر بھی, اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو ہم انسانوں پر چلتا ہے, آج پتہ چلا ہے آپ کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے. کیا کر دیا؟ عام طور پر جو معجزات مانگتے تھے نا وہ ایمان نہیں لاتے تھے, کیونکہ وہ شرطیں لگا 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 کر اپنی صلاحیت ہی برباد کر دیتے. تو خیر بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ ایک طرف نہ ماننے والے دوسری طرف ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب سنو, یہ جو اونٹنی ہے نا ایک دن یہ پانی پیے گی. کنواں تھا ایک بستی کا کنواں, یہ پانی پیے گی اس میں سے, اس دن تم میں سے کوئی وہاں سے پانی نہیں لے گا. کہا جی پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا اس دن تم دودھ پیو, تمہاری مرغوب شے ہے اونٹنی کا دودھ, وہ تم پیو, لیکن پانی اس دن تم وہاں سے نہیں پیو گے, یہ پیے گی. یہ اس کی باری ہے, دوسرا دن تمہاری باری ہوگی, یہ نہیں پیے گی. اور جس دن تم پیو گے یہ نہیں پیے گی, یہ پیے گی, تم نہیں پیو گے. پابندی سمجھ میں آئی؟ اچھا اب وہ کچھ دن تو ایسا ہی ہوا, نبھاتے رہے, آخر تنگ آ گئے, کہنے لگے یار یہ تو ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں, ایک دن ہم پانی پیتے نہیں, دودھ ہی پیئے, اور یہ اونٹنی بھی کیا ہے کہ سارا پانی پی جاتی ہے. اب وہ اکٹھے ہوئے کہ کیا کریں اس مسئلے کا حل. علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں ایک عورت رہتی تھی اسی بستی میں, بڑے جانور تھے اس کے, اور ایک چیز یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس اونٹنی کی جو حیت, اس کا جو حجم, اس کا جو روب تھا, جہاں وہ کھڑی ہو جاتی تھی باقی جانور بھاگ جاتے تھے. اگر جہاں پانی اس نے پینا ہے وہ پانی آ کر پیتی ہے, کوئی جانور پاس نہیں, وہ بھاگ ہی جاتے تھے اس کو دیکھ کر. کہنے لگی کہ اچھا اس عورت کے لیے مسئلہ بن گیا, یہ عجیب بات ہے. جب یہ ان کی میٹنگ ہوئی, مشورہ ہوا, اس میں اس کو موقع ملا. اس زمانے میں ایک شخص تھا, اسی بستی میں رہتا تھا, اس کا نام کتابوں میں ملتا ہے کدار. اس عورت نے اس کو پیشکش کی کہ میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. وہ بڑا خوش ہوا, لیکن انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا شرط کیا ہے تیری؟ اس عورت نے کہا شرط یہ ہوگی کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو تو قتل کرے گا, یہ اس کو تو قتل کر دے گا, میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا. بات سمجھ آئی؟ اچھا وہ بھی بدبخت تیار ہو گیا. حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم سے فرمایا تھا کہ خدا کی اس اونٹنی کو کبھی برے ارادے سے چھونا نہیں, خدا کے قہر سے نہیں بچ سکو. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے واضح فرمایا تھا قرآن پاک میں. کدار نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس عورت کے اس مطالبے کو اور شرط کو مان لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھو میں اس اونٹنی کو قتل کروں گا, یہ میرا کام ہے, لیکن پھر تم اپنی بات پہ پکی رہنا. انہوں نے کہا میں پکی ہوں, تم اپنا کام کرو. یہ ایسا شخص تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بدبختوں میں شمار کیا ہے, بڑا بدبخت کہ جس نے خدا کی اونٹنی کو کاٹا. اچھا اب وہ کیا ہوا کہ
علماء نے لکھا ہے کہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اور ساتھ میں اس کا بچہ ایک جگہ سے چلتے جا رہے تھے، یہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ علماء نے اس کے ساتھ اس کے اور چیلے چانٹوں کا بھی ذکر کیا ہے، بہرحال اصل تو یہی تھا بڑا۔ یہ چھپ کر بیٹھ گیا اس اونٹنی کے انتظار میں۔ اب وہ جیسے ہی اونٹنی سامنے آئی نہ چلتے ہوئے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے پہلا وار اونٹنی کی ٹانگوں پر کیا۔ جیسے ہی ٹانگوں پر وار کیا تو وہ گر گئی۔ اب وہ جو گری تو یہ خود اور اس کے جو چیلے چانٹے تھے نا وہ سارے اس پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے وار ایسے کیے کہ اونٹنی کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ وار کر رہے تھے اس نے 3 بار آوازیں دیں جس سے پورا ایک علاقہ متاثر ہو، یعنی بہت زوردار آواز، مانا یہ زوردار آوازیں 3 بار نکالی، اور اس کے بعد جو وار اس نے کیا ہے تو اس سے اونٹنی کا دم ہی ٹوٹ گیا۔ جو اس کا تھا بچہ اونٹنی کا، اس کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے سامنے یہ سب ہوا۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت تو ہوتی ہے، اس نے آوازیں نکالی لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بعض نے یوں لکھا ہے کہ اس کو بھی پکڑ کر مار دیا، لیکن دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، پرانی کتابوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگا اور ایک پہاڑی کی وادی تھی، پہاڑی نما، اس کے اندر داخل ہوا اور ایک طرح کی آوازیں نکالنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کہاں گیا۔ اب جب یہ ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام، یہ تو مار کر چلے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت تشریف لائے تو حضرت نے جو دیکھا اور سنا تو حضرت کی آنکھ نم ہو گئی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بدبختو، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو برے ارادے سے چھونا نہیں، لیکن تم لوگوں نے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب خدا کے قہر کا انتظار کرو، تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ملے گی۔ کتنی؟ 3 دن۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ اللہ نے الٹ کر مارا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو آئندہ پڑھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یہ ان آیات میں آپ قہر کا جو ذکر آ رہا ہے ان کے حوالے سے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، الٹ مارا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے۔ بھئی مطالبہ بھی خود کرتے ہو اور پھر یہ ظلم بھی خود کرتے ہو، اور پھر وہ بھی بغیر اس وجہ کے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے اقرار بھی کرتے ہو اور پھر اس کے بعد یہ زیادتی بھی کرتے ہو ایک عورت کے ساتھ شرط پر۔ یہ بھی ایک عجیب فتنہ ہوتا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ابواب پڑھ رہے تھے نا، ابھی تو ہم وہاں نہیں پہنچے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہم پہنچے وہاں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی ایک عورت نے شرط رکھی تھی، ایک مرد سے، مانو گے آپ؟ اور آپ شاید نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدار کا ذکر فرمایا کہ وہ بڑا بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر وار کیا، اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ علی، ایک میری امت میں بدبخت آئے گا جو تیرے چہرے پر وار کرے گا اور اس کے وار سے تیری ساری داڑھی خون سے سیاہ ہو جائے، لال ہو جائے۔ یہ حضور نے اپنی زندگی میں فرما دی اور وہ ویسا ہی ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا، اس لیے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبش غلط۔ تو بہرحال یہ تو خیر دوسرا موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن انتظار کرو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا سورۃ شمس میں جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترغیب اور ترہیب، ترہیب اور ترغیب دونوں طرح سنگ سنگ آ رہی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. اب اس کے بعد دیکھ، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود. قرآن تو قرآن ہے. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. آپ دیکھیں بقیہ تک قصہ ہے انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہم آئندہ پڑھیں گے، لیکن اس موقع پر بھی علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس قوم کے آگے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات پیش فرمائی تھی وہ عقیدے کی تھی، اور پیغمبر کے آگے عقیدے کا انکار کر کے اس مطالبے تک پہنچے تھے. عقیدے کی اہمیت کو سمجھو، عقیدے کی اہمیت کو سمجھو. انہوں نے معجزہ مانگا، حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، وہ مانے؟ بولیں تو صحیح. خوش نصیب تھے وہ جو مان گئے، جنہوں نے معجزہ دیکھا مان لی، اور دیکھنے کے باوجود یہ نہ مانے بڑے بدبخت. آپ تو شاید نہ مانے. مجھے مرزا قادیانی یاد آ گیا، کہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا بھی سنا. مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دعوے تھے نا، ان دعووں میں ایک دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں. سنیے گا میری بات کو توجہ سے. ہمارے آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ اور پیش گوئیاں اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا. مانتے وہ بھی ہیں کہ آنا تھا، آنا تھا. اچھا، مانتے ہم بھی ہیں کہ آنا ہے. فرق سنیے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے مراد علماء، ہم سے مراد مسلمان، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی تھے انہوں نے ہی آنا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ پہلے آپ ان سب کو دیکھ لو جو آ جاتے ہیں، پھر اگلی بات میں سناؤں گا. اللہ تعالی رحم فرمائے. اچھا خیر، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی تھے انہوں نے ہی آنا. وہ کہتے ہیں نہیں، اصلی نے نہیں، نقلی نے آنا. اگر آپ یہ سارا ذخیرہ پڑھیں نا ان کا، آپ اس خلاصے کے آگے جا نہیں پائیں گے. جنہوں نے، ہم کہتے ہیں جو اصلی تھے، جن کو کیا کہا جاتا تھا؟ حضرت عیسیٰ بن مریم، انہوں نے ہی آنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، آنا تو تھا لیکن اصلی نے نہیں، نقلی نے. نقلی کیا مطلب؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن مریم ہے؟ ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم تھے، ان کے کوئی والد نہیں، ان کی والدہ کا نام مریم، حضرت مریم. اچھا، اس کا نام خود اپنا غلام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی. اچھا، تو یہ بغیر تعویل کے تو عیسیٰ بن مریم نہیں بن سکے. اچھا خیر، میں جو قصہ آپ کو سنا رہا تھا، اس نے جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کیا نا، تو اب حضرت عیسیٰ بن مریم جو اصلی تھے، ان کے تو معجزات کا ذکر قرآن میں ہے، ان کے معجزات کا ذکر بائبل میں ہے، کچھ علمی اختلاف کے ساتھ. کچھ یہاں ہے وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں ہے، قرآن میں اور بائبل میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اب قرآن پاک آپ کھولیں، انی اخلق لکم من الطین
कहैअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा के मौजज़ात का जिक्र है। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये हजरत ईसा के मौजज़ात का जिक्र है। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मादरजाद नाबीना लाया गया, जो पैदाइशी अंधा। हजरत ईसा बिन मरियम ने खुदा का नाम लेकर जो उनकी आंखों पर हाथ रखा है तो उनकी आंखों का नूर रोशन हुआ है। वो ईसा बिन मरियम थे ना, असली थे ना, नकली। अच्छा, बर्स का मरीज, वो उबरिउल अकमहा वल अबरसा, बर्स का मरीज। बर्स किसको कहते हैं? सही तर्जुमा करो। या तो $10 मुझसे ले लो, मैं बता देता हूं, या आप बता दो, और अगर मुझसे मुतालबा है मैं बताऊं तो $100 मुझे दे दो, मैं बता देता हूं। नहीं, चले खैर सुने। अब बर्स का जो मरीज आए हजरत ईसा बिन मरियम के पास, तो हजरत ईसा बिन मरियम ने खुदा का नाम लेकर जो उनके वजूद पर हाथ रखा है तो वो बर्स का मर्ज खत्म हुआ है। लंगड़े को खुदा के हुक्म से ठीक किया, मुर्दे को खुदा के हुक्म से जिंदा किया। तो कुरान में है ना, मुर्दे को जिंदा करना, अंधे को आंखें देना, बर्स के मरीज को। अच्छा, इसका एक मुनाजरा हुआ है ईसाइयों से। किसका? मिर्जा कादियानी का। इसका एक जब मुनाजरा हुआ ना, वो गालिब अमृतसर के लोग थे, वो भी कमाल था। इसका मुनाजरा था डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ। ये एक किताब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकदमा ईसाई अदालत में, बड़ी अजीब किताब है। उसमें मुसन्निफ ने लिखा है, इसका जब मुकदमा हुआ, यह मुनाजरा हुआ ईसाइयों के साथ, उस इलाके में अब्दुल्ला आदम के साथ इसका मुनाजरा, अब्दुल्ला आदम ये ईसाई पादरी था, उसके साथ इसका मुनाजरा था। अच्छा, जब ये मुनाजरा जारी था ना, वहां अमृतसर के जो लोग थे, एक लंगड़ा ले आए, एक अंधा ले आए, एक बर्स का मरीज ले आए और एक मुर्दा ले आए, सामने ला के रख दिए और बैठा दिए। भाई ये क्या है? और कहा कि जी आपका दावा है कि हम ईसा बिन मरियम हैं, तो आपको बाकी दलाइल या बाकी बातों पर क्या करना है? ये लंगड़ा बैठा है इसको ठीक कर दो, ये अंधा बैठा है इसको ठीक कर दो, ये बरसी बैठा है इसको ठीक कर दो, ये मुर्दा है इसको जिंदा कर दो, खुद ब खुद साबित हो जाओगे। ये हजरत ईसा की सारी शानें थी। जब आपका दावा है कि मैं ईसा बिन मरियम हूं, तो फिर ये सारे, ये तो बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा या नहीं? अब्दुल्ला आथम का जो मुनाजरा हो तो वो जाने, लेकिन हम तो आपके साथ 2 और 2 4 वाली बात जानते हैं कि आप अगर ईसा बिन मरियम हैं तो ये तो सारी चीजें हजरत ईसा बिन मरियम करते थे, वो तो कुरान में है। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने अंधों को शिफा दी अल्लाह के हुक्म से। हजरत ईसा बिन मरियम ने बर्स के मरीज को ठीक किया अल्लाह के हुक्म से। हजरत ईसा बिन मरियम ने मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह के हुक्म से। तो आप ये कर दें, आपका दावा साबित हो जाएगा। अब हजरत ईसा जो ये करते थे वो असली करते थे ना? ये असली था? मिल के बोलो, असली था या? अच्छा, इनका शीजान जूस असली है या नकली है? वो असली है या नकली है? नकली है तो फिर पीते क्यों हो? अगर ये नकली है तो फिर मत पियो। और उलमा यूं कहते हैं मत पियो। क्या? मत पियो। खैर बहरहाल, अब ये उसके बस में नहीं था। मौजज़ात अल्लाह की कुदरत से होते हैं सच्चे खुदा के नबियों के हाथों पर, नकलियों का ये काम नहीं है। अच्छा, इसने अब क्या किया? अब ये तो फंस गया, सोचा भाई यार ये कैसे करूंगा, ये तो असली करते थे। आखिर इसको खुद तो पता था ना। इसने कहा कि जी हजरत ईसा बिन मरियम के मौजज़ात पे क्या बात करते हो? हजरत ईसा बिन मरियम का तो कोई मौजज़ा साबित ही नहीं है। न रहे बांस और न बजे बांसुरी, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न मौजज़ात मानने पड़ेंगे और न साबित करने पड़ेंगे। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो खैर, मेरे कहने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने, ये तो एक ज़िम्नन बात आई, मौजज़ात का मुतालबा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से किया, जो खुश नसीब थे वो बहरहाल मान गए, जो बद नसीब थे वो नहीं मान।
لیکن معجزات پر ایمان رکھنا یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے. یاد رکھیے گا، کوئی شخص معجزات کا انکار کر کے یا اولیاء کی کرامات کا انکار کر کے وہ اہل سنت کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کرامت وہ ہوتی ہے اصطلاح میں جو خدا کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اور معجزات وہ ہوتے ہیں جو خدا کے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو. وہ قدرت ساری خدا کی ہوتی ہے، لیکن فقہ اہل سنت میں یہ مسئلہ درج ہے کہ جس شخص کے ضروری ہے یہ کہ آپ اور ہم خدا کے نبیوں کے معجزات کو بھی مانیں اور خدا کے ولیوں کی کرامات کو بھی مانیں. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ بہرحال ماننے والی چیز ہوتی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے نا، جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، یہاں ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، وہ خود پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن و سنت کے ذخیرے کو. اس سے ٹھوکریں لگتی ہیں. قرآن و سنت کے ذخیرے بغیر استادوں کے سمجھ آئیں گے عادتاً ممکن نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. علماء نے مثال دی ہے، اگر آنکھیں ہیں آپ کی، ان میں آپ اور ہم سرما ڈالیں، حضور کی سنت ہے یا نہیں؟ سرما ڈالیں، اگر آنکھوں کے یہ موتیے میں یوں گھماتا رہوں، مجھے آنکھوں کا سرما نظر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا جب تک آئینے میں نہیں دیکھیں گے. علماء نے فرمایا قرآن و سنت کے انوار بغیر استاد کی صحبت کے نصیب نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں. یہ تو خیر بعد میں آیا، اس لیے تو آ کر حضرت عیسیٰ بن مریم کے جو بغیر باپ کی پیدائش کا انکار کیا، یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب. اس سے بھی پہلے ایک اور شخص بر صغیر میں حضرت عیسیٰ بن مریم کی بغیر باپ کی پیدائش کا انکار کر چکا ہے. وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا انکار کر چکا. وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اونٹنی کا جنم پتھر سے ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ بغیر لڑکی اور لڑکے کے ملپ کے کسی ملاپ کے لڑکے کا جنم ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتا تھا یہ عقل کے خلاف ہے. اچھا نہ آگے سنیے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے وجود کے ساتھ آسمانوں پر جانے کا انکار کر چکا ہے. وہ کہتا ہے عقل میں نہیں آتا، ناری کرے ہیں، کیسے کوئی زندہ انسان ایسے گزر سکتا ہے. اچھا اب آگے سنیں، نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان پر جانے کا انکار کیا، حضور کے معراج کا انکار کرنا پڑا. کیوں؟ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان پر جانے کا اقرار کر سکتا ہے وہ حضور کے معراج کا اقرار بھی کرے گا، اور جب وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان پر جانے کا انکار کرتا ہے وہ حضور کے معراج کا اقرار نہیں کر سکتا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں تو پھر حضور بھی، اور حضور جا سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی جا سکتے ہیں. اور ایک چیز عقیدے کی سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم خود چلے گئے، بلکہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ، انہیں اللہ لے گیا. اچھا یہ اللہ آسمان زمین یہ ساری کائنات بنا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کو لے جا نہیں سکتے. اور استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب سے تو ایک نے پوچھا کہ جی حضرت عیسیٰ بن مریم کیسے جا سکتے ہیں؟ فرمایا جیسے آدم وہاں سے آ سکتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ جی آپ حضرت آدم کو، حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم پہ قیاس کر رہے ہو. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ہم نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. ہم کون ہوتے ہیں قیاس کرنے والے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کو؟ تو بہرحال بقیہ تک قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام آئندہ جمعہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. پیغام یہی ہے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کرو.